السلام علیکم دوستو، میں زمائی پراپرٹی پارٹنر سے مخاطب ابراہیم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ ایسے مسائل لے کے جو کہ پرچیزرز یا کلائنٹ کو درپیش ہوتے ہیں جب بھی وہ کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی لوکل ایریا میں گھر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے گھر لینے کے لیے جو پوائنٹس ہم دیکھیں گے آج ان کو تھوڑا ایلیبوریٹ بھی کریں گے، ایکسپلین بھی کریں گے، تھوڑا بریف بھی کریں گے آپ کے لیے، تاکہ آپ بھی کل اپنی جہاں پہ بھی سیف اینڈ ساؤنڈ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے اچھا ریٹرن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ریزیڈینشیل کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی گھر، تو آپ کے لیے نہایت بینیفیشل فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جی آپ کے پاس نمبر 1 ہمارے پاس آتا ہے کوئی بھی مکان، کوئی بھی پلاٹ جس کی لوکیشن اہم ہو وہ آپ نے جلد از جلد ایکوائر کرنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مکان پر صرف آپ کی نظر نہیں ہوتی، تو اس مکان کو جس کی لوکیشن نہایت ہی اہمیت کی حامل ہو اس کو ضرور کنسیڈر کیا کریں، ضرور دیکھا کریں، اس کے بارے میں ضرور نالج حاصل کریں کہ آیا وہ مکان آپ کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اتر رہا ہے۔ تو جی اب ہم اگلے سٹیپ یعنی کہ پوائنٹ نمبر 2 پہ جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے کلائنٹس اور پرچیزر جو ہیں وہ اس پوائنٹ کو ضرور مد نظر رکھیں جب بھی وہ مکان یا کوئی بھی پلاٹ یا کوئی بھی انویسٹمنٹ یا کوئی بھی رہائشی چیز ایکوائر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے پوائنٹ کی ہم نے بات کی تھی لوکیشن، اور لوکیشن کے بالکل ساتھ یہ پوائنٹ ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ نے اس لوکیشن پہ اس واقع مکان پلاٹ کی گلی کو بھی دیکھنا ہے۔ مکان پلاٹ کی گلی کا دیکھنے کا مقصد آمد و رفت میں آسانی اور ٹرانسپورٹیشن میں آپ کو بہت آسانی ہونی چاہیے۔ اب ہم تیسرا پوائنٹ اور نہایت ہی اہمیت کا حامل پوائنٹ نمبر 3 ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 مکان کی بلڈ کوالٹی۔ جب تک آپ کو انشور نہ ہو کہ مکان کی بلڈ کوالٹی آپ کے پیسوں کے مقابلے میں پوری اترتی ہے، تب تک آپ اپنے فیصلہ کرنے میں وقت ضرور لیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا پیسہ، آپ کی انویسٹمنٹ مکان کی بلڈ کوالٹی کو جسٹیفائی کرتی ہے، آیا وہ بلڈر کا ہاؤس ہے یا کسی لوکل اونر کا ہاؤس ہے، اس چیز کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ، آپ کے خون پسینے کی کمائی کو مکان کی بلڈ کوالٹی جسٹیفائی کرے۔ مکان کی بلڈ کوالٹی کے ساتھ ایک منسلک پوائنٹ جو میں اگلا ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 3 ہی ہے، لیکن یہ اس کی سب ہیڈنگ ہے۔ کسی بلڈر کے ہاؤس، آج کل بہت اچھے ہاؤس بھی بن رہے ہیں، تو ان میں اگر آپ نے انٹرسٹ شو کیا ہے تو ان بلڈر حضرات کے پریویس پروجیکٹس دیکھنا، ان بلڈر حضرات کے پریویس مکان دیکھنا آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ان کا پہلے جو سٹینڈرڈ ہے وہ کیا تھا اور آگے آنے والے وقتوں میں یا جو ہاؤس آپ لے رہے ہیں اس میں ان کا سٹینڈرڈ کیا ہو۔ تو جی اب ہم نمبر 4 پوائنٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں کلائنٹ کے مسائل یا پرچیزر کے مسائل کے حوالے سے۔ نمبر 4 پوائنٹ، ڈاکومنٹ ویریفیکیشن دا لیجیٹمیسی آف دا پراپرٹی۔ تو جی آپ کوئی بھی اگر پراپرٹی بائی کرتے ہیں بغیر ڈاکومنٹ کے تو اس پراپرٹی کا نہ قانونی طور پہ کوئی وجود ہو سکتا ہے، نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ نے اس کی ڈاکومنٹ ویریفیکیشن پراپرٹی خریدنے سے پہلے اور جب بھی آپ نے پراپرٹی کے ٹرانسفر کے ڈاکومنٹ ریڈی کروانے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی آپ نے نہیں برتنی۔ تو جی ہم نمبر 4 پوائنٹ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کی ہم سب ہیڈنگ اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب ہیڈنگ نمبر 4، سوسائٹی ریلیٹڈ یا ہڈن کوسٹ۔ ہڈن کوسٹ یا سوسائٹی ریلیٹڈ کوسٹ، یہ آپ کو پراپر اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی انویسٹمنٹ، آپ کا بجٹ، آپ کی جتنی بھی کوسٹ ہے اس کو آپ جان سکیں، اس کو آپ بریک ڈاؤن کر سکیں کہ آپ نے کتنا پیسہ کہاں صرف کیا۔ جی آج کا اختتامی پوائنٹ نمبر 5، ایموشنل ڈیسیجن میکنگ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ ایموشنل ڈیسیجن میکنگ آپ کی جلد بازی کو یا آپ کے زیادہ انٹرسٹ کو شو کرتا ہے۔ جب بھی آپ کسی پراپرٹی میں اپنا بہت زیادہ انٹرسٹ دکھائیں گے،
آپ اس کی ڈاکومنٹ ویریفیکیشن یا آپ اس کی جتنے کوالٹی چیک کے سٹیپس ہیں ان کو نگلیکٹ کریں گے تو آپ ہمیشہ نقصان میں رہیں گے. تو جی ایموشنل ڈیسیجن میکنگ سے بچیں, جلد بازی سے بچیں. آپ اپنا وقت خود پورا لیں, آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آیا جو میں چیز لے رہا ہوں, جس پہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, کیا وہ ٹھیک ہے. اپنے تمام تر پوائنٹس کو ڈسکس کریں, مشورہ کریں قریبی عزیز و اقارب سے, اور پھر ہی اپنی انویسٹمنٹ کو ایک اچھی جگہ, محفوظ جگہ لگائیں تاکہ آنے والے دور میں آپ کو فائدہ بھی ہو اور انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر بھی ہو.